السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیشاب کے قطروں کے حوالے سے ایک سوال جس کے بارے میں ہمارے بہت سارے نوجوان کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پیشاب کا قطرہ بدن یا کپڑے پر کہیں لگ گیا یا پیشاب کا قطرہ نکل آیا تو اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ نمازوں کو بھی چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور جب نماز کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ اس طرح کے بہانے بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی مسئلے کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پیشاب کا قطرہ نکل آیا اور بدن یا کپڑے پر کہیں لگ گیا تو یاد رکھے کہ اس سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ وضو ضرور ٹوٹ جائے گا، آپ کو وضو کرنا ہوگا، اور بدن یا کپڑے پر جہاں لگا ہے تو ایسا نہیں کہ ہمارا پورا بدن یا پورا کپڑا ناپاک ہو گیا، ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بدن یا کپڑے پر جہاں لگا ہے وہ حصہ ناپاک ہوگا۔ اگر اس حصے کو دھل کر پاک و صاف کر لیا جائے اور اس کے بعد وضو کر لیا جائے تو نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، غسل کرنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ پیشاب جو ہے یہ نجاست غلیظہ ہے، اور نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ 1 درہم سے زیادہ بدن یا کپڑے پر لگ جائے، 1 درہم کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنا روپے کا ایک سکہ ہوتا ہے، اس روپے کے ایک سکے کے برابر یا اس سے زیادہ یا اس سے تھوڑا سا زیادہ بدن یا کپڑے پر نجاست غلیظہ لگ جاتی ہے تو اب ایسی صورت میں اس کا دھونا فرض ہے۔ اگر بغیر دھوئے، بغیر پاک و صاف کیے نماز پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور اگر 1 درہم کے برابر نجاست غلیظہ لگ جاتی ہے بدن یا کپڑے پر کہیں تو اب اس کا دھونا واجب ہے۔ اگر اسی کے ساتھ نماز پڑھ لی، اس کو پاک و صاف نہیں کیا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے، اس کو لوٹانا واجب ہے۔ اور اگر پیشاب درہم سے کم لگا ہے، نجاست غلیظہ ہے پیشاب اور یہ درہم سے کم لگا ہے، یعنی 1 روپے کا جو سکہ ہوتا ہے اس سے کم بدن یا کپڑے پر کہیں لگا ہے، تو اب اگر اس کو بغیر دور کیے ہوئے نماز پڑھی تو بھی نماز آپ کی ہو جائے گی، لیکن نماز خلاف اولا ہوگی، سنت کے خلاف ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ اگر درہم سے کم ہے تو اس کو بھی پاک و صاف کر لیا جائے۔ تو یہ ہے پیشاب کے قطرے لگنے کے حوالے سے مسئلہ، یعنی پیشاب نکلے یا پیشاب کے قطرے لگ جائیں بدن یا کپڑے پر تو ایسا نہیں ہے کہ غسل فرض ہو جاتا ہے یا غسل ٹوٹ جاتا ہے، نہیں، غسل نہیں ٹوٹتا اور غسل باقی رہتا ہے۔ ہاں، البتہ وضو ضرور ٹوٹ جاتا ہے اگر اس حصے کو دھل کر پاک و صاف کر کر اور پھر اس کے بعد وضو کر کر نماز پڑھنا چاہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں اس طرح کی کنفیوژن ہوتی ہے۔ گزارش ہے کہ اس مسئلے کو تمام اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں، ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔